السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کے کتاب العلم کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ صحیح بخاری سے کتاب العلم کی چند روایات پڑھیں گے، اور جس کا آغاز ہم کر رہے ہیں باب رفع العلم وظہور الجہل۔ وقال ربیعہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ ان کی جو فقاہت ہے نا، ان کے علم کی جو ڈیپتھ ہے، وہ ان کے ان عناوین اور چیپٹرز کے اندر ہے۔ تو یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا، امام ربیعہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس علم ہو اور وہ اپنے آپ کو پھر بھی ضائع کر دے، یعنی اپنے آپ کو اس کام پہ نہ لگائے جس کے لیے اس کے پاس علم موجود تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت قائم ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، یعنی لوگوں کے اندر علم کے بجائے جہالت زیادہ ہوگی۔ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، اور شراب پی جائے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ اور یہ تقریباً چاروں باتیں اب تقریباً واضح ہیں ہمارے یہاں، حتیٰ کہ ان بڑے بڑے کاموں کے اوپر بھی، عہدوں کے اوپر بھی ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو علم سے بالکل ناواقف ہیں۔ حتیٰ کہ ہم چونکہ اکثر یہ بات کرتے آئے ہیں، وہ جگہیں جہاں پہ اہل علم علماء کرام بٹھائے گئے نا، وہ بھی وہ بٹھائے گئے ہیں جو حقیقی علم سے آشنا نہیں، الا من رحم رب۔ دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ بیان فرماتے ہیں لأحدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ فرماتے ہوئے من اشراط الساعۃ ان یقل العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ علم کم ہو جائے گا۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے۔ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار ایک بندہ ہوگا۔ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو یعنی عورتوں کی کفالت کرنے والا نا، کیونکہ 4 شادیوں تو زیادہ کر نہیں سکتے، کفالت کرنے والا، ان کی جو نگران ہے، ان کا جو بریڈ ونر ہے، وہ ایک ہوگا۔ مرد کم ہو جائیں گے، لا ان کو گھر بھی تو چلانے ہیں، ان کو کما کے دینے والا ایک بندہ ہوگا۔ یا پھر اس کا مطلب میں نے آج علماء سے پوچھا تھا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لونڈیاں زیادہ ہوں گی، تو 40 کیونکہ لونڈیاں جتنی زیادہ ہوں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نکاح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو اس طرح ہو جائیں گے زیادہ۔ لیکن شیخ لونڈی کے ساتھ جو ہے انبسٹری بغیر نکاح کے ہوتی، دو کے ساتھ نہیں، جتنی 100 کے ساتھ کر لیں۔ لونڈیوں کے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، یہی تو فائدہ ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے۔ جنگوں میں جو ہاں تبادلہ کر لیتے ہیں نا، اب تو ملکوں کا ایگریمنٹ ہے نا کہ ہم آپ قیدی آپس میں چینج کر لیں گے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اسلام نے چونکہ غلام لونڈی کے بنانے سے تو منع کیا ہے، اگر کوئی بنی بنائی آئے تو پھر چلو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ جان سے مرنے والی بات نہ ہو پھر تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آج کے دور میں یہ ہے لونڈی کا کانسیپٹ؟ نہیں، آج کل نہیں ہے۔ اگر اسلامی
ملک کسی غیر مسلم ملک سے جنگ کریں. اب یہ ملکوں کا آپس میں طے ہوا ہے کہ اگر آپ کے قیدی ہمارے پاس ہمارے آپ کے پاس تو ہم آپس میں چینج کر لیں گے, اور اسلام نے اسی کو پسند کیا ہے, چونکہ یہ بہت مشکل کام ہے یار. چانس نہیں ہے. چانس تو ہے لیکن فی الحال آپ ہو سکتا ہے آپ کی عمر میں نہ ہو, کیونکہ امام مہدی کے آنے کے بعد سر لیکن جس طرح یہ نارملی علماء کے درمیان یہ اکثر بات ہوتی ہے کہ لوگ ڈفرینٹ علماء ڈفرینٹ اراء رکھتے ہیں اس کے اوپر نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اب یہ لانڈی کا یہ آفٹر ملکوں کے درمیان اب جو لا ہو گیا ہوا ایکسچینج آف پرزنر کے بعد وہ کانسیپٹ وہ نہیں ہے, لیکن پھر یہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے جس طرح مسلمان ملک تباہ کیے ہیں, سیریا ہے, عراق ہے, کافی اس طرح کے اور کنٹریز ہیں, تو وہاں لوگوں کی حالات بہت جو ہے وہ بری ہے فائنینشلی طور پر. تو اگر آپ واقعی کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بیسیکلی کانسیپٹ وہ والا ہے, اکنامکلی بھی بہتر ہوتی ہے اگر آپ شادیاں کریں یا ایون اگر ہاں اگر کے دور میں ہے یا نہیں ہے یہ, یعنی دیکھیں اس کا یعنی یہ ختم نہیں ہوا ہوا, یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہوا. اگر تو ملکوں کے درمیان ایگریمنٹ یہ نہ ہو, یا کوئی ملک نہ کہ ٹھیک ہے کہنے لگے, اگر کوئی ملک یہ کہہ دے جی آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کیا جیت گئے, ہمارے پاس بندے ویسے ہی زیادہ تھے, ہم واپس نہیں لیں گے, آپ رکھ لیں, تو جائز ہے, جائز ہے, کر لیں. ہاں, اور یہ چیز واپس کرنے والی ہے بھی نہیں. میرا خیال ہے اس میری کلاس میں اس لیے سارے لوگ ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں کہ شاید اس طرح کی باتیں نہیں. آج کوئی تعجب کر رہا تھا سر یہ کتاب الایمان میں ماشاءاللہ اٹینڈنس ٹھیک ہے. شیخ اگر کوئی عالم ایسا آ گیا اللہ نہ کرے اور وہ کہہ دے کہ جی یہ گرل فرینڈ لونڈیاں ہوتی ہیں, وہ ہے نا مفتی کون سا ہے, مفتی قوی, وہ کہتے ہیں شادیاں 4 اور گرل فرینڈ جو ہے نا جتنی مرضی رکھ لو. ہاں نکاح ایک اور باقی اس طرح کہتا ہے کہ نکاح ایک اور شادیاں جتنی کرو, یا شادی ایک ہاں باقی چلا دو. لیکن بار کیا اصل میں آپ دیکھیں نا, ہم مسلمان معاشرے جتنے زیادہ پستی کا شکار ہیں, اس کے باوجود ہمارے ہاں نکاح کا کانسیپٹ بارکف ہے. یعنی کوئی بھی اگر کوئی 2 نمبری کرنا چاہے تو علل اعلان نہیں کر سکتا. اب یہ جو ٹرانسجینڈر کا سلسلہ آیا اس کے بعد تھوڑی سی ویڈیو کلپس بھی ایسے آنا شروع ہو گئے, لیکن الحمدللہ مسلم معاشرے فی الحال اس گند سے اتنا زیادہ نہیں خراب ہوئے ہوئے جتنا ایک سمجھا جاتا ہے. کیونکہ ان ملکوں میں تو شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے فادر کا ہی نہیں پتہ. ہمارے یہاں کم از کم جس کا فادر نہ ہو, گڑبڑ کے سے پیدا ہوا ہو, وہ بھی چھپاتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن اس طرح کی توقعات رکھنے کے بجائے نا آپ لوگ شادی جلدی کریں. یہ ورلڈ وار وغیرہ جو ہوئی تھی اس میں بھی عورتوں کی تعداد یورپ میں بہت زیادہ ہو گئی. اس وقت بھی ویسے عورتوں کی تعداد ویسے زیادہ ہے, آپ ڈیٹا دیکھیں نا, اسپین میں آپ دیکھیں عورتوں کی زیادہ اب بھی زیادہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ فوت بھی زیادہ مرد ہوتے ہیں, لڑتے ہوئے نہیں ویسے عام معاشرے میں بھی ہم نے اپنے خاندان میں دیکھا مرد پہلے فوت ہوتے ہیں. مرد زیادہ فوت ہوتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے میں نے سنا, ابھی دیکھیے فضیلت کیا بات ہے ماشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں کہ بینا انا نائم اوتیت بقدح لبن, میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا ہے, میں نے پیا. حتیٰ کہ انی لأری الری یخرج من اظفاری, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جو سیرابی تھی نا علم کی, یعنی پینے کے بعد جو انسان سیر ہو جاتا ہے, وہ میرے ناخنوں سے بھی ٹپک رہی تھی. پورے جسم میں دودھ اور ناخنوں سے بھی نکل رہی تھی. ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطابی, پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویل پھر کیا کی؟ آپ نے فرمایا العلم, یعنی میں نے دودھ پیا تو وہ اتنا کہ ناخنوں سے بھی باہر گرا جا رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سب سے زیادہ تھا نا. تو اس کے بعد جو بچا ہوا تھا تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کے پاس علم بہت تھا.
اور اسی لیے دودھ اگر پیش کیا جائے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں لوگ دودھ کا انکار کر کے چائے قبول کرتے ہیں، چائے کا کوئی نہیں انکار کرتا ہے نا۔ ہاں دودھ پتی۔ تو باب الفتیا وہو واقف علی الدابۃ وغیرہا، فتویٰ دینا، کس کیفیت میں بیٹھ کے انسان فتویٰ دے سکتا ہے، یہ کتاب العلم میں لائے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم کس کیفیت میں بھی آپ سکھا سکتے ہیں لوگوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے تھے مینا میں، اور لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، یعنی آپ کھڑے ہیں تو لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے حلق کروانے سے پہلے ہی، یا میں نے ذبح کرنے سے پہلے ہی حلق کروا لیا۔ تو آپ نے فرمایا اذبح ولا حرج، جاؤ جا کے اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندہ اور آیا اور اس نے کہا لم اشعر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، فنحرت قبل ان ارمی، میں نے رمی جمار کرنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ نحر کر لی، ذبح کر دیا۔ آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج، جاؤ جا کے رمی جمار اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، تو آپ علیہ السلام سے نہیں سوال کیا گیا کسی بھی چیز کی تقدیم اور تاخیر کا، مگر آپ نے فرمایا کر لو، کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر مفتی صاحب کھڑے ہوں، عالم اور پڑھا لکھا آدمی موجود ہو، کھڑا ہو، ضروری نہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے، بیٹھا جائے فلاں فلاں، اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ سے لوگ سوال کر رہے ہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ یعنی علم عام ہونا چاہیے، اور علماء اس طرح ہونے چاہیے کہ ان کا علم اتنا پختہ ہو کہ وہ مجالس میں اس طرح کے بڑے بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ اویلیبل ہوں، جیسے کہ ماشاءاللہ اب آج کے موسم میں وہاں کتنے زیادہ علماء موجود ہوتے ہیں، آپ مسئلہ پوچھیں اور وہ وہاں پہ جواب دیں۔ باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، ہاتھ اور سر کے اشارے کے ساتھ بھی آپ مسئلہ بتا سکتے ہیں، یعنی علم آپ اشارے کے ساتھ بھی سکھا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ پوری کلاس ہو، مائک ہو، ساؤنڈ سسٹم ہو، ضروری نہیں، یہ ہے تو ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن علم کے طریقے آسان کرتے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ آپ علیہ السلام سے حجۃ الوداع کے موقع پہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، اس نے بندے نے کہا ذبحت قبل ان ارمیہ، رمی جمار کرنے سے پہلے میں نے ذبح کر دیا۔ فاومأ بیدیہ، آپ نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، کیا کہا ولا حرج، ایسے ایسے بولے بھی نہیں، شیخ رمیہ جمال کیا، یعنی وہ شیطان کو کھنکری مارنا۔ ایک بندے نے کہا حلقت قبل ان اذبح، ذبح کرنے سے پہلے ہی میں نے ٹینٹ کروا لی، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی فتویٰ ہے، یہ بھی ایک جو ہے نا علم ہے، علم اس طرح بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ جب ہم آنکھ کے اشارے کے ساتھ اگلے بندے کی ستیہ ناز کر دیتے ہیں تو علم بھی تو سکھایا جا سکتا ہے نا۔ تو حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے علم قبض کر لیا جائے گا، جہالت اور فتنے عام ہو جائیں گے، اور یکثر الحرج، حرج بڑھ جائے گا، حرج۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ومل حرج، حرج کیا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا ایسے، فحرفہا کأنہ یرید القتل ہے، آپ نے فرمایا حرج ہی ہے، قتل، قتل عام ہو جائے گا، اور یہ چیز آج ہمارے زمانے میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ہاتھ کے اشارے اور سر کے اشارے کے ساتھ علم سکھا سکتے ہیں، یعنی علم کے لیے بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اسی تو آپ نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کا علم ہے وہ بھی سکھاؤ گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اب یہاں دیکھیے علم کی بات امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ اشارے سے۔ اب یہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جو نماز پڑھ رہی تھی یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فاشارت الی السماء، انہوں نے نماز کے دوران ایسے کیا،
نماز کے دوران ایسے، یعنی آسمان پہ اشارہ کیا. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، لوگ کھڑے تھے. فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ، یعنی کہ لوگ کھڑے، وجہ کیا ہے، کیا ہوا یہ؟ قُلْتُ آیَةٌ، میں نے پوچھا کہ کوئی نشانی ہے؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، کہنے لگی ہاں پڑھ رہی ہیں کیا؟ نماز، اور علم بھی سکھا رہی ہیں. انہوں نے اشارہ کیا اپنے سر کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے، یعنی ہاں نعم ہاں. فقمت حتى تجلاني الغش، کہنے لگی کہ میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ مجھے غشی طاری ہو گئی. تو میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈال رہی تھی. فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثنى علیہ، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور ثنا بیان کی. پھر فرمایا ما من شیء لم اکن اریته الا رأیته فی مقامی حتی الجنہ والنار، کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میں نہ دکھایا گیا ہوں مگر آج دکھا دی گئی ہے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی مجھے دکھا دی گئی ہے. یعنی آپ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ہر چیز دکھا، جنت جہنم سارے معاملات، کہاں تک سدرۃ المنتہا تک آپ چلے گئے تھے، ہر چیز آپ کو دکھا دی گئی. فأوحی الیہ، یہ بات سمجھنے کی ہے. فأوحی الیہ، اور میری جانب وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریبا لا ادری ای ذلک قالت اسماء من فتنة المسیح الدجال. آپ نے فرمایا میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں اس طرح آزمائے جاؤ گے جس طرح فتنۃ مسیح الدجال ہوتا ہے. اور فتنۃ مسیح الدجال کے بارے میں صرف اتنا ہی آپ یاد رکھیں، پھر سمجھ لگ جائے کتنا بڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے ان میں سے کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا. اگر میری زندگی میں وہ آیا تو میں قتل کروں گا، اگر میرے بعد آیا تو میرے بھائی عیسیٰ قتل کر دیں گے اس کو علیہ السلام. تو آپ نے کیا فرمایا، قبر میں ہم آپ میں سے ہر بندے کو اتنا ہی آزمایا جائے گا جتنا فتنۃ مسیح الدجال ہوتا ہے. یہ راوی کو شک ہے قریبہ کہاں ہے یا مثلا کہاں ہے، یعنی فتنۃ الدجال کے قریب یا فتنہ ہی دجال جتنا ہی، یہ انہیں شک ہے. اور کہاں جائے گا، ما علمک بہذا الرجل، اس بندے سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. یعنی قبر میں پوچھا ہے کس بندے سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھا جائے گا ہر بندے سے ان کے بارے میں کیا خیال ہے. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت اسماء فيقول هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء بیان کرتی ہیں، یعنی راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مومن بندہ یا یقین رکھنے والا بندہ کہے گا. مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مومن بولا ہے یا موقن. اب محدثین کی امانت آپ دیکھیے، جب شک پڑا تو دونوں لفظ بیان کر دیے، چھوڑا نہیں لفظ کہ یہ امانت ہے. تو وہ کیا بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ مومن بندہ کہے گا یہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاءنا بالبینات والہدی، جو ہمارے پاس ہدایت اور روشن دلائل لے کر آئے. فاجبنا واتبعنا هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، ہم نے قبول کر لیا، آپ کی اتباع کی 3 مرتبہ وہ کہے گا. فیقال نم صالحا، کہا جائے گا بڑے سکون سے سو جاؤ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. یعنی کہ اب جاگیں، یعنی دنیا میں کام کرنے کے لیے اب ایکٹیو ہوں، اب سونے کا جو ٹائم ہے وہ قبر میں ہے. شیخ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے ان لوگوں کے بارے میں شدید الفاظ استعمال فرمائے جو اپنی رات کو بھی پروڈکٹیو نہیں بناتے، دن کو بھی نہیں. کیا لفظ استعمال فرمائے تھے، جیفتم باللیل حمار بالآخر بالنہار، رات کو مردار دن کو گدھے. یہ آپ کے الفاظ ہیں، رات کو مردار دن کو گدھے. بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی فکر، پتہ ہی نہیں کس کام کے لیے آئے تھے. تو آپ دیکھیے کہ جو بندہ یقین کرتا ہوگا، اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے.
کہا جائے گا نم صالحاً، اب سکون کرو، وہ دنیا کی مصیبتیں، مشقتیں، عبادت، تعلیم، آنا جانا، سردی گرمی سب ختم، اب آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ قد علمنا ان کنت لموقنا بنا، ہمیں پتہ تھا تو ہم پہ، تو ان کے ساتھ ان پہ یقین رکھتا، ہمیں پتہ تھا۔ پتہ تو پھر پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی تو بتانا ہے کہ تم پاس ہے بھائی۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ اسماء، راوی بیان کرتے ہیں کہ رہا منافق یا شک کرنے والا۔ اب اسماء نے کون سا لفظ بولا ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے، مجھے معلوم نہیں، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، جیسے لوگ کہتے تھے میں ویسے کہتا تھا، کبھی میں نے اسلام کو سیریس لیا ہی نہیں، میں سمجھتا تھا جو اسلام کا تعلق مسجد اور مولوی صاحب سے ہوتا ہے، باقی ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے کرتے تھے۔ یعنی کتنی سخت پکڑ ہوگی ایسے لوگوں کو جو دنیا کی خاطر صبح و شام ایک کرتے ہیں لیکن دین کی خاطر ٹائم نہیں ان کے پاس۔ اور اب آپ دیکھیں نا سوسائٹی میں علم سیکھنے والے لوگ کتنے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے شیخ۔ اور اس روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ثابت کیا ہے اشارے کے ساتھ آپ علم سکھا سکتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں تو سوالوں کا جواب اشارے میں دے رہی ہیں۔ باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم، کہ آپ علیہ السلام کا ترغیب دینا، ابھارنا وفد عبد قیس کو اس بات پہ کہ وہ ایمان اور علم کو یاد کریں اور ان کو جا کے خبر دیں، سکھائیں جو ان کے پیچھے پورا خاندان ہے۔ اور مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ فرمایا تھا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم۔ یہ مالک بن حویرث چند نوجوان آئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے، چند دن رہے تو اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں گھر جانے کا شوق پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ روایت وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، آپ آسانی ترجمہ دیکھیں کہ وفد قیس آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ وفد یا قوم، آپ نے لفظ استعمال میں کون لوگ ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ربیہ، تو آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم یا بالوفدی غیر خزایا ولا ندامہ، یعنی آپ کو بغیر کسی پریشانی کے خوش آمدید، مرحبا، آئیے، ویلکم۔ انہوں نے کہا کہ انا ناتیک من شقۃ بعیدہ، ہم بڑے دور سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار کا قبیلہ مضر ہے اور ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے سوائے حرمت والے مہینے کے، وغیرہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں آپ کوئی تعلیم دیجئے جو ہم اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو جا کے سکھا دیں، اور تاکہ ندخل بہ الجنہ، اور اس کے ذریعے ہم عمل کر کے جنت میں بھی جا سکیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو 4 کام کرنے کا حکم دیا اور 4 کاموں سے آپ نے ان کو روکا۔ حکم کس کا دیا؟ اللہ پہ ایمان، اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا شہادت الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا، یہ ہے ایمان۔ اور انہیں 5 چیزوں سے روکا، عن الدبا والحنتم والمزفت، یہ اصل میں کدو اور مختلف جو سبزیاں ہیں نا، ان کو سکھانے کے بعد جب ایک برتن کی طرح وہ بن جاتی تھی تو ان میں شراب بناتے تھے، تو ان شراب تو حرام، بہت بڑی بات ہے، ان برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی روک دیا جن میں شراب بنائی جاتی تھی، تو یہ ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ احفظوہ واخبروہ من وراءکم، یاد کرو اور جا کے بتاؤ۔ اب دیکھیے اس کلاس کے حوالے سے اگر آپ اس حدیث کو لیں تو کیا مفہوم بنے گا؟ جو آج آپ سیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں جا کے اپنے جہاں تک آپ کی اپروچ ہے وہاں سکھائیں، اور یہ سکھانے والے بنیں۔ دیکھیں علم کی فضیلت انسان کو تب ملتی جب انسان سکھانے والا ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلۃ وتعلیم اہلہ، ایک مسئلے کی خاطر سفر کرنا اور اپنے گھر والوں کو سکھانا۔ عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیر کی بیٹی سے شادی کی، فاتت امرأۃ، یہ دیکھیے ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، یعنی تم دونوں میاں بیوی
رضائی بہن بھائی، اب بندے نے شادی کی بھی ہو وہ بھی نئی اور یہ مسئلہ پتہ چل جائے، ہوئے 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 ہوئے، یعنی طوفان نہ آ جائے۔ لیکن صحابہ کرام کو اب دیکھیں، جب یہ بات انہوں نے کی تو عقبہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما اعلم انکی ارضعتہ ولا اخبرتنی، مجھے نہیں لگتا کہ تو نے اسے دودھ پلایا ہوا ہے اور نہ تو نے ہمیں بتایا، ہمارا کیا قصور ہے۔ تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس مدینہ پہنچ جائے اور آپ سے پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف وقد قیل، جب کہہ دیا گیا ہے تو اب کیسے کٹے رہ سکتے ہو۔ ہمارا جیسا بندہ ہوتا جاتا ہی نہ سوال کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان کی شادی ہونے لگی کافی پہلے، اب تو ان کے بچے جوان ہیں، مجھے آگے کہنے لگے کہ فلاں عورت سے میں نے شادی کرنی ہے تو کرو۔ کہنے لگے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا استخارہ کرو۔ کہتے یار استخارہ مطلب پڑھ بھی سکتا ہے تو انکار بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہنے لگے پھر نہیں کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یار اسے محبت اتنی ہے، ایسا نہ ہو کہ استخارہ ہی نہ پڑھے۔ اور 5-6 مہینے کے بعد اپنے سسر محترم کا خط لے کے میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ پڑھیں۔ میں نے پڑھا تو اس پتہ کیا لکھا تھا؟ اندر 1 مہینے کے، اس کا سسر پولیس والا تھا، اندر 1 مہینے کے میری بیٹی کو طلاق دو۔ میں نے کہا دیکھا ہے استخارہ کا رزلٹ۔ تو میں نے کہا اب یہ ہے، اب اپنی بیگم کو خوش کرو اور جلدی سے جلدی کوئی بچے بناؤ تاکہ اب وہ واپس آپ سے اپنی بیٹی نہ لے سکے۔ تو اب دیکھیں آپ نے فرمایا کیف وقد قیل، بھئی اب کیسے آپ کٹے رہ سکتے ہیں جب کہ یہ بات کہہ دی گئی ہے، دودھ پلانے والی عورت نے کہہ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملات جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہوتا ہے وہاں عورت کی اکیلی گواہی بھی کافی ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ تو نہیں جلدی 2 گواہ لاؤ، بھائی دودھ تو عورت شرما کے پلاتی ہے نا۔ تو ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ، تو عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں نا، یکدم، یعنی اپنی نئی نویلی دلہن سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو شادی شدہ لوگوں کو پتہ ہے، اتنی کمال کی اور اعلیٰ درجے کی محبت بھی آپ علیہ السلام کے فرمان کے سامنے ختم۔ اصل چیز یہ تھی شیخ، ختم نکاح ہی نہیں ہوا نا اصل میں۔ اب اگر اس دوران کوئی ازدواجی تعلقات ہوئے تو اس میں چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں ہاں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔